دو تین جملے اس میں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ترجمہ عموماً ہوتا ہے ہر نفس میں موت کا ذائقہ. یہ چکھنا بھرتی کی لفظ ہے. اس میں کس لفظ کا ترجمہ ہے چکھنا؟ ذائقہ تو آپ نے ذائقے کے نیچے ذائقہ لکھ دیا، پھر وہ کون سی لفظ ہے جس کا ترجمہ کیا؟ ورنہ ویسے ہی ہوتا ہے مولویوں کے منہ سے جو بات نکل جائے نا پھر اس پہ پکے ہو جاتے ہیں، پوری کائنات برباد ہو جائے، کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کہا، وہ چکھنے پہ ڈٹ جائیں گے. لیکن اس میں کسی لفظ کا ترجمہ چکھنا نہیں ہے. ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. اور چکھنا تو ایک عارضی سی کیفیت ہوتی ہے. اگر نہیں یاد آپ کو نہیں سمجھ آ رہا میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ کتنی عارضی ہوتی ہے اور کتنی تھوڑی ہوتی ہے. یہ رمضان کے مہینے میں جب افطاری سے پہلے بہو بہنیں بیٹیاں مائیں افطاری تیار کر رہی ہوتی ہیں تو وہ گھر میں وہ بندہ تلاش کرتی ہیں جسے نمک چکھانا ہے. تو وہ اسے کتنا سا سالن دے دیتی ہے؟ تھوڑا سا ہی نہیں ہوتا، بس وہ جسے چکھ ہی لے. یہ عارضی سی کیفیت کا نام ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہوتا ہے. اور موت کا ذائقہ عارضی نہیں ہے. یہ جو آ گیا پھر وہ رہے گا. اور یہ میں جوش خطابت میں نہیں کر رہا، بلکہ جب سلمان نے سرکار امیر بادشاہ سے پوچھا تھا مولا مجھے موت کب آئے گا، سرکار نے فرمایا تھا قبرستان جا کے ہر شب جمعہ کو جا کے سلام کیا کرو. قبرستان والوں کو جس شب جمعہ تمہیں جواب آ گیا سمجھ لینا اس سے اگلی شب جمعہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. سلمان ہر شب جمعہ جاتے تھے، جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور. ایک شب جمعہ گئے، جا کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. دور ایک بوسیدہ قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا اہل الایمان. سلمان اسی قبر کی طرف چلے. کاریے والوں آپ نے لفظوں پہ غور نہیں فرمایا. بوسیدہ قبر تھی شاہ جی اور اس میں مٹی بکھری ہوئی تھی. مردے کی سلمان نے سلام کیا تو شاہ جی وہاں سے جواب آ گیا. تو یہ ہوا کیا ہے؟ بطول کے دروازے پہ پلنے والے نوکر کے سلام میں موجود قوت کن نے مٹی جمع کر کے اسے زندگی دے دی تھی. اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا. سلمان نے سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا. سلمان اس قبر کے سرانے آ گئے. قبلہ پوچھا آگے کہ مرے کب تھے جی؟ اس نے کہا جی موسیٰ کے زمانے. سلمان نے پوچھا بتاؤ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کہنے لگے ابھی تک کڑواہٹ. آ جاؤ اندر، آ جاؤ اندر، آ جاؤ. خیر ہے آپ جنہیں ہونا ہے آ جائیں. تسی اندر آ جاؤ، تسی تھانے دار لگ کے ہو. سلوات پڑھیے بابا تے بلند. مدت ہوئی آپ سے ملاقات ہوتے ہوئے، میرا خیال ہے اتنے عرصے میں بلندی کے معنی تبدیل ہو گئے. میں نے عرض کیا بلند سلوات پڑھی ہے. جناب سلمان نے پوچھا مرے کب تھے؟ اس نے کہا جی جناب موسیٰ کے زمانے میں. موت کا ذائقہ کیا ہے؟ اس نے کہا کڑواہٹ ابھی تک حلق میں موجود ہے. اتنی کڑوی ہے موت. تو یہ موت کا ایک ہی ذائقہ ہے؟ نہیں، چلیں ایک فلیور آپ کو موت کا اور بتاتے ہیں، ایک ذائقہ اور بتاتے ہیں. میرے مولا نے ابو ذر سے پوچھا تھا ابو ذر آپ کے لیے موت کیسی ہے؟ تو ابو ذر نے کہا تھا بادشاہ آپ کی ولایت پہ آئے تو جنت کے پھل سے میٹھی. جی آپ آباد. ایک ذائقہ اور عرض کرو. جب کربلا کے میدان میں صفیں بنی ہوئی تھی، کریم کربلا نے 13 سال کے جرنیل سے پوچھا تھا یا قاسم کیف الموت عندک، قاسم آپ کے نزدیک موت کیا ہے؟ عرض کی چچا جان شہد سے میٹھی. وہ کڑوی تھی، وہ جنت کے پھل سے میٹھی، یہ شہد جیسی. کیا یہ بندہ بدلنے سے ذائقہ بدل جاتا ہے موت کا؟ جی بدل جاتا ہے. بندہ بدلے موت کا ذائقہ تبدیل. میرے اور آپ کے سمیت اگر ہم سارے اسی وقت اپنی موت کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس نہ کریں تو قصر تطہیر کے جاروب کش جناب سلمان سے خیرات ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ بندہ بدلے تو موت کا ذائقہ بدل جاتا ہے. بتاؤ موت کا ذائقہ کیا ہے اور بدلتا کیسے ہے؟ چونکہ میرے مولا علی نے فرمایا تھا من یمت یرانی، جو بھی مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے. چونکہ موت کی ہچکی کے وقت علی بادشاہ کی کرسی مرنے والے کے سامنے لگتی ہے اور مرنے والا پہلے علی کو دیکھتا ہے، پھر موت آتی ہے. اور بس جسے جیسا علی لگتا ہے اسے ویسی موت لگتی ہے. جیسے میٹھا لگے گا
اسے میٹھی لگے گی، لیکن رکنا یہاں نہیں ہے، چونکہ اس میں لفظ آئی ہے نفس کی۔ میں نفس کے معنی سمجھا رہا ہوں کہ نفس کے معنی کیا ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، باہر جاؤں گا تو کوئی پوچھے گا کون پڑھ رہا تھا، تو آپ کے بولنے سے پہلے میں بول پڑھوں گا جی میں۔ میرے اس محترم مجمع سے کوئی بندہ پوچھے جی آپ میں سے سب سے اچھا کس نے سنا، تو راجہ صاحب نے نہیں کہنا، ابرار شاہ نے۔ ہاں جی بھائی توجہ، ہر بندے نے کہنا جی میں نے، ہر بندہ میں ہی کہے گا میں نے ہی اچھا سنا۔ ساری زندگی بندہ یہی کہتا رہتا ہے میں نے کیا ہے، میں گیا تھا، میں آیا ہوں، میں نے کیا ہے، میں نے اسے دیا ہے، میں نے اسے بلایا تھا۔ بندہ ساری زندگی میں کرتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب بندہ میں نہیں کہتا۔ پتہ ہے وہ کون سا وقت ہے؟ جب بندے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں نا جی کون مرا، تو کبھی مردے نے اٹھ کے کہا جی میں مرا ہوں، اس وقت بندہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں مر گئی ہوتی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اس لیے نبیوں کے سلطان فرما رہے تھے یسالانی عن نفسی، مجھ سے میرا ہی پوچھ رہے ہو۔ نفس کے معنی ہوتے ہیں میں، غور نہیں فرمایا آپ نے، نفس کے معنی ہوتے ہیں میں۔ یہ معنی آپ کے ذہنوں میں بس جائیں تو میں حدیث رسول سناؤں۔ نفس کے معنی ہے میں، اور رسول مسجد میں علی کو بٹھا کے کہہ رہے تھے یا علی انت نفس الرحمن، علی تو رحمان کا نفس ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، نفس کے معنی ہے میں، اور رسول علی سے کہہ رہے تھے یا علی انت نفس الرحمن۔ میں توجہ فرمائیے، صرف نفس الرحمن کا نہیں، مباہلہ میں اپنے نفس کی ضرورت پڑی تو اپنا نفس بنا کے علی کو ساتھ لے گئے۔ غور فرمائیے، یہ مباہلہ میں بات آ گئی تو میں عزیزوں کو ساتھ لینے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ مباہلہ میں رسول گئے کیسے تھے؟ رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے، حسین گود میں انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی، خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی۔ نہیں آپ، خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی۔ مباہلہ میں چلے گئے تو جو عیسائی آئے تھے انہوں نے معافی مانگ لی، کہا جزیہ دیں گے، آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کسی طرح، ترتیب تو آپ نے سن لی ہے، رسول آگے تھے، رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا، اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ تھا۔ یار جیسے بات پہنچے وہ آواز بچائے، میں کہا کرتا ہوں شاہ جی کہ جو آوازیں حسین کی مجلس سے بچ جاتی ہیں وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آیا کرتی ہیں، اپنی آوازوں کو یہاں استعمال کیا کریں۔ رسول آگے تھے، سیدہ کے تو نقش قدم پر بھی نظر پڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور علی تو ان سے بھی پیچھے تھے۔ پھر دیکھا کسے؟ دیکھا حسنین کو، اور معافی مانگ کے کہنے لگے آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے۔ میں اپنے 4 مصرے یہاں پہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کسے دیکھ کے وہ طائب ہو گئے؟ مباہلہ کیوں چھوڑ دیا؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، پہلے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، آج معافیاں مانگنے وجہ کیا ہوئی؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبی، تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ سے بہتر میں آپ کو کیا سناؤں گا؟ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ مباہلہ میں اپنا نفس بنا کے جی آپ، اور کبھی کہا کہ انت نفس الرحمن۔ نفس کے معنی ہوتے ہیں میں، اس کا مطلب ہے اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں۔ اس سے بھی خاموشی سے سنیں، اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں۔ پھر جھگڑا ختم نہیں ہو گیا، بات تو تمام ہو گئی۔ اگر اللہ کہے کہ بیٹا میں نے دیا تو میں کے معنی ہے نفس، نفس تو علی ہے۔ آپ غور نہیں فرما، بس کچھ زبانیں ایسی ہیں، کچھ لہجے ایسے ہیں جو علی کے فضائل کو روکنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ابو ذر کو کیوں روکا گیا تھا علی کے فضائل پڑھنے سے؟ حجر بن عدی کو کیوں روکا گیا تھا؟ میثم تمار کو کیوں روکا گیا؟ رشید ہجری کو کیوں روکا گیا؟ وہ اس لیے کہ علی کے فضائل عام ہو جائیں تو باطل کے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ کوئی اپنا اقتدار شریعت پہ مضبوط کرنا چاہ رہا ہے جو علی کے فضائل روکنے کی کوشش ہے، لیکن آپ رکیے گا نہیں، بس بات میری تمام ہو گئی۔ فضائل امیر المومنین سے دستبردار نہیں ہونا، انتظار کرتے رہو، فضائل سنتے رہو، فضائل پڑھتے رہو، لیکن غیبت کے زمانے میں
کسی غیر معصوم کی اطاعت کا توق گلے میں نہ ڈالنے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر غیبت امام میں آپ نے کسی غیر معصوم کی بندے اپنی انا میں کسی غیر معصوم, اچھا ایک آج غیر معصوم نائب امام ہو سکتا ہے, تو ماضی میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا. وہ بندے جو ماضی میں غیر معصوم کو معصوم کا نائب نہیں مانتے, وہ آج مان رہے ہیں. کسی بھی زمانے میں کوئی بھی غیر معصوم معصوم کا نائب نہیں ہوا کرتا, کیونکہ نائب میں منیب کی صفات کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جو منیب میں ہے وہی نائب میں ہو. اگر منیب مردہ زندہ کرے تو نائب بھی کرے. اگر منیب مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا کرے تو نائب بھی کرے. ہم نے امام کی نیابت کے دعوے داروں کو اینک لگائے دیکھا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. عصا کے سہارے پہ چلتے دیکھا. غور فرمائیے گا بھائی, نیاز حسین جاگیے گا. غیبت امام میں کسی غیر معصوم کی اطاعت کا توق گلے میں نہ ڈالنا. نام بدلے ہوتے ہیں, اطاعت صرف اس کی ہوتی ہے جو شفاعت کرے, اور شفاعت بھی عام نہیں, شفاعت مطلقہ کا مالک ہو. ورنہ تو شفاعت آپ بھی کر سکتے ہیں, شفاعت ماتمی بھی کر سکتا ہے, مومن بھی کر سکتا ہے, مومن بھی شفیع ہوتے ہیں. شفیع مطلق, اطاعت اس کی جو شفاعت کرے. اور آپ کو پتا ہے شفاعت کیا ہے؟ شفاعت شفا سے ہے. شفا پہ کھاڑیاں والا چپ کر جائے تو میں سمجھوں گا آپ نے کبھی شفا کیا ہی نہیں ہے. یہاں تو بڑا رواج ہے. پتا ہے شفا کسے کہتے ہیں؟ شفا کہتے ہیں فیصلے پہ دعوے کو. کیا بات, فیصلے پہ دعوے کو شفا کہتے ہیں. ایک بندے نے آپ کے گھر کے ساتھ والا پلاٹ بیچ دیا تو فیصلہ کر دیا نا اس نے, تو پھر آپ نے اس فیصلے پہ دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا ہے, اس پہ میرا حق بنتا ہے. تو پھر وہ اگر فیصلہ صحیح ہو تو آپ کو مل جاتا ہے. اسے شفا کہتے ہیں, اور اسی شفے سے شفاعت ہے. بس سمجھ لیں کہ قیامت کے دن کچھ بندوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ انہیں دوزخ میں جانا ہے, اور پھر حسین کی اماں آواز دے کے کہیں گی یہ ہمارے ہیں. اطاعت صرف ان کی ہے جو شفاعت کریں, جو خود محتاج شفاعت ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنا, آخری جملہ میں فضیلت کا کہہ رہا ہوں, اطاعت ان کی ہے جو جنت بانٹتے ہیں. جنت مانگنے والوں کی اطاعت نہیں. آئے آپ نے غور نہیں فرمایا. جو جنت مانگے اس کی اطاعت نہیں, جو جنت بانٹے اس کی اطاعت ہے. ایک جملے میں شادی سمجھا دوں, مانگنے والے کون ہیں, بانٹنے والے کون ہیں. جب رسول نے فرمایا تھا نا خیبر میں 39ویں دن کہ جو مجھے میرے بھائی کے آنے کی خبر سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا, تو جو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے مدینے کو دیکھ رہے تھے وہ مانگنے والے تھے, جو مدینے سے آ رہا تھا وہ بانٹنے والا تھا. آپ اس جملے پہ بھی خاموش ہیں, ہاتھ اٹھائے مل کے بولے حیدری. لیکن یاد رکھیے دین کسی کی مرضی کا نام نہیں, دین اللہ کی مرضی کا. جو اللہ چاہے وہی دین ہے. لوگ اپنی مرضیاں کریں, اسی سے بچانے کے لیے حسین کربلا گئے تھے, اور شبیر نے کربلا میں یہی سمجھایا تھا کہ مرضی یزید کی نہیں, مرضی خدا کی. اور اس جملے میں حسین کیا سمجھا گئے تھے کہ جو بھی اللہ کی مرضی کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی کرے اسے ہی یزید کہتے ہیں. جو معصوم کی موجودگی میں اپنی رائے کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. وہ کل بھی یزید تھا, وہ آج بھی یزید ہے. بس میرے محترم سامعین, 40 کی مجالس ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا جو بندے رونے کے لیے آئے, کیونکہ جو مجلس میں آتا ہے وہ رونے کے لیے ہی آتا ہے. جو گھر سے نیت کر کے آیا وہ اس لیے آیا کہ مجلس اعظم میں جاؤں گا تو آنسو آ جائیں گے, میرے درجات بلند ہو جائیں گے, دعائیں مستجاب ہو جائیں گی. چہلم کی مجالس ہیں, اور حسین کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے جس کا پہلا چہلم سال کے بعد ہوا تھا. چہلم ویسے 40 دن بعد ہوتا ہے. شبیر کا پہلا چہلم پورا سال گزرنے کے بعد ہوا تھا. اب ہر سال ہوتا ہے, کیونکہ پہلا چہلم کرنے والی سیدہ میں طاقت اتنی تھی.
کہ اب ہر سال چہلم ہوا کر. بس 2-3 جملے میں مسئلہ اور آپ سے اجازت لے لوں. بہنیں چہلم کرنے آئی تھی بھائی کا، اور جب چہلم کرنے آئی تھی تو علی کی بیٹی زخمی تھی بڑی. آباد رہے ہیں بلند آوازیں کرنے والے. یہی ہمارے رونے کی وجہ ہے قبلہ، اس لیے ہم روتے ہیں. مسلمان سمجھ نہیں رہے یہ پاگل قوم نہیں جو عید پر بھی روتی ہے، محرم میں بھی روتی ہے. مسلمانوں ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی نہیں اترواتا تھا اس کی بیٹی بغیر چادر کے بازار سے گزر گئی. یہی ہمارے رونے کی وجہ ہے. اور میں نے جملہ کہا ہے کہ بیٹی علی کی زخمی تھی بڑی. وہ کتنی زخمی تھی؟ کھاریے والوں، بڑا مارا تھا یزید کی فوج نے ام البنین کے لال میرے مولا عباس کو. اتنا مارا تھا کہ 34 سال کے عباس کی قبر اتنی ہی بنی جتنی اصغر کی ہے. اس سے زیادہ کیا مسائل؟ تو کیا مارنے کے بعد شامیوں کی حسرت سید و غیر سید و پوری ہو گئی؟ نہیں. پھر جس کے دل میں حسرت رہ گئی نا، میں نے عباس کو نہیں مارا، اس نے پھر 1400 میل میں علی کی بیٹی کو مارا. آباد رہو، آوازیں بلند کرنے والے سلامت رہو. بہت زخمی ہو گئی علی کی بیٹی. کتنی زخمی ہو گئی؟ جب سیدہ پلٹ کے مدینہ تشریف لائی تھی نا، نانا کے نور محل پہ آئی سیدہ، سلام کیا تو نانا کے نور محل کے پہلو میں بیٹھ گئی. میری مخدومہ نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے ایک کئی سوراخوں والا کرتا نکالا. کیا کہنے سیدہ کے. میری سیدہ نے وہ کئی سوراخوں والا کرتا نانا کی قبر پہ رکھا. جیسے ہی وہ کرتا قبر نبی پر آیا نا تو رسول کی قبر کانپ گئی. علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی بس نانا بس. نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے. آئے میں کیسے سمجھاؤں گا یار، ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے. نبی کی قبر سے آواز آئی کیا مطلب بیٹی؟ صرف بیٹے کا کرتا ہے. بیٹی آپ کو بھی زخم آئے؟ سیدہ آواز دے کے کہتی نانا صرف زخم نہیں آئے، آپ کی امت نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے. جی ہاں، آپ آباد رہیں، سلامت رہیں. بلند ہونے والی آوازیں مولا اپنے دربار میں قبول فرما. نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے بیٹا اپنے زخم سناؤ. میں نے کبھی نہیں کہا کہ نبی نے فرمایا کہ اپنے زخم دکھاؤ، اہانت ہے، توہین ہے سیدہ کی. فرمایا بیٹی اپنے زخم سناؤ. سیدہ آواز دے کے کہتی نانا آج ایک سناتی ہوں، پھر روزانہ آؤں گی آپ کی قبر کا چراغ جلانے کے لیے. آپ کے چراغ روشن کرنے کے لیے ہی تو میں نے اپنے دیے بجھا دیے. نانا روز آیا کروں گی، اپنے زخم سناؤں گی، آج ایک زخم سناتی ہوں. جی بیٹا سناؤ. فرمایا نانا یقیناً آپ کو یاد ہے 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد میں آخری سلام کرنے آئی تھی نانا. میں نے آخری سلام کر کے کہا تھا آپ کی بیٹی جا رہی ہے، جب واپس آؤں گی میری بچے نہ بچے آپ کی نسل بچا کے نانا آپ کو سلام کر کے میں چلی گئی تھی. 3 شعبان کو ہم مکہ پہنچ گئے تھے. 8 ذی الحج کو آپ کے بیٹے نے بندھے ہوئے احرام توڑ دیے تھے. نانا 2 محرم کو ہم کربلا پہنچے تو کربلا میں میرے بھائی عباس نے میرا خیمہ درود پڑھ کے لگایا تھا. اور نانا وہ خیمہ جو میرے بھائی نے درود پڑھ کے لگایا تھا وہ 10 محرم کو آپ کی امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا تھا. نانا جب خیام کو آگ لگ گئی تھی نانا میں جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں، کیونکہ میں نے بچپن میں اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ دیکھی تھی. نانا میں ہر خیمے سے سادات کے یتیم جمع کرتی رہی. نانا میں آپ کی نسل بچاتی رہی. نانا پھر آپ کی نبوت کی قسم ہے اس خیمے کو آگ لگ گئی جس میں آپ کا بیٹا سجاد موجود تھا. نانا میں سجاد کو اپنی زخمی پشت پہ اٹھا کے جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی تو یزید کی فوج نے دیکھا کہ آپ کا سجاد بچ گیا ہے. پتہ نہیں میں آپ کو جملہ کیسے سمجھاؤں گا.
میں سیدہ کے زخم سنا رہا ہوں. نانا یزید کی فوج نے دیکھا آپ کا سجاد بچ گیا ہے تو نانا یزید کی فوج کے 70 سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے سجاد کو مارنے کے لیے میرے گرد جمع ہو گئے تھے. نانا وہ نیزہ آپ کے سجاد کو مارتے تھے، میں پہلو بدل کے سجاد بچا لوں. شرماؤ نا بھائی، شرماؤ نا. نانا میں پہلو بدل کے آپ کا سجاد بچا لیتی تھی. آباد رہو. نانا پہلو بدل کے میں آپ کا سجاد بچا لیتی تھی. سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ میرے سر میں لگتا تھا، نانا کوئی نیزہ میرے بازو میں لگتا تھا. جو بندے ابھی شامل نہیں ہو رہے ایک جملہ اور سنو. جب مدینے واپس آنے کے بعد سرکار محمد حنفی علی بادشاہ کی پاک بیٹی سے ملنے آئے تھے نا تو جھک کے ملنے لگے، پیروں پہ ہاتھ رکھنے لگے. کیونکہ اس سے پہلے جب محمد حنفیہ ملتے تھے تو جھک کے ملتے تھے. آج جھکنے لگے تو سیدہ نے منع کر دیا، فرمایا نہیں محمد آج مجھے جھک کے نہ ملے. سیدہ کیسے ملوں؟ فرمایا محمد تیرے سوا میرا رہ کون گیا؟ میرے سارے بھائی تو چلے گئے، ایک تو ہی تو رہ گئے، آج مجھے جھک کے نہ ملوں. سیدہ کیسے ملوں؟ فرمایا آج ویسے مل جیسے حسن ملتا تھا، آج ویسے مل جیسے حسین ملتے تھے. اب سفید داڑیوں والے بزرگ بھی بیٹھے ہو، بہنوں کے بھائی بھی بیٹھے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ جب بڑا بھائی چھوٹی بہن سے ملے تو کیسے ملتا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا. اس ممبر پہ پڑے ہوئے کالے کپڑے کی عزت کی قسم ہے، محمد حنفیہ کا کانپتا ہوا ہاتھ علی کی بیٹی کے سر پہ آیا. علی کی بیٹی محمد کا ہاتھ برداشت کر گئی، مگر جب ہاتھ پلٹا تو محمد نے ہاتھ کا بدلا ہوا رنگ دیکھا. سرکار محمد حنفیہ کی چیخیں نکل گئیں. آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ آپ کے سر میں لہو کیسا ہے؟ آواز دے کے کہتی ہے محمد میں نانا کے دین کے لیے شام کے بازاروں میں پتھر کھاتی رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بِحَقِّ فاطمة الزهراء وأبيها ومالها وبنوها رب صل على محمد وآل محمد. مالک الملک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچا. رب صل علی محمد وآل محمد. ماتم حسین